السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی چھوٹی آج سکول کیوں نہیں گئی؟ صاحبہ ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ماں ناشتہ بناتے ہوئے بولی، وہ ضد کر رہی ہے، کہتی ہے نیا یونیفارم لے کر دو، ابھی پچھلے سال تو لے کر دیا تھا۔ ماں پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ صاحبہ نے آواز دی، افشاں باہر آؤ کمرے سے، سکول جاؤ۔ افشاں ہاتھ میں پین اور کاپی پکڑے ہوئے، آپی مجھے نہیں جانا سکول، مجھے نیا یونیفارم لے کر دو تو جاؤں گی۔ صاحبہ پیار سے سمجھانے لگی، اچھا آج چلی جاؤ، پکا وعدہ کرتی ہوں اس مہینے تنخواہ ملے گی تو ضرور لے کر دوں گی یونیفارم۔ صاحبہ اور افشاں دو بہنیں اور ساتھ ماں، کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ بھی بے وفائی کر گیا تھا، باپ نے دوسری شادی کر لی اور افشاں اور صاحبہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں بابا کی بے وفائی، یوں سمجھیں سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن زندہ نہیں تھیں۔ صاحبہ میٹرک کے بعد ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں بس ہوسٹس کی جاب کرنے لگی تھی۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، وہ کب چاہتی تھی کہ گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں کے بابا کو دیکھتی تو دل میں ٹھیس اٹھتی، میرے بابا بھی کاش ساتھ ہوتے، میں بھی ان سے فرمائش کرتی، میرے ناز نخرے اٹھاتے، آنکھوں میں آنسو لیے پھر زمانے کی سرد ہوا میں نکل پڑتی۔ صاحبہ جلدی سے سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے، ماں رکشے والا آ گیا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، یہ لو 500 روپے اور سبزی وغیرہ لے لینا۔ ماں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرنے لگی، جا بیٹی، اللہ کی امان میں دیا تم کو۔ صاحبہ دروازے پہ پہنچی تھی کہ افشاں نے آواز دی، آپی میری بات سنیں۔ صاحبہ مسکراتے ہوئے افشاں کی طرف دیکھنے لگے، جی افشاں بولو کیا ہوا؟ آپی ٹیچر کہہ رہی تھی آپی کو کہنا سکول آئے ملنے مجھے۔ صاحبہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے ٹیچر کو کہنا آپی آئے گی۔ آفس پہنچی، بس روانہ ہونے والی تھی۔ ہر طرح کی نگاہیں، گندی، اچھی، درد مند، ہوس بھری، ہر نگاہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بس میں کھڑی لوگوں کو کبھی کولڈ ڈرنک دے رہی تھی تو کبھی کچھ کھانے، کچھ لوگ باتیں کرتے، دیکھو کتنی مست آئٹم ہے یار، کیا کمال کا پیس ہے۔ صاحبہ سب کی باتیں، سب کے لہجے برداشت کرتی تھی، مجبوری تھی، آخر کیا کرتی۔ باپ نے دغا دیا تو پیٹ پالنے کے لیے خود نکل پڑی تھی، مزدوری کرتے تھک جاتی تھی، سارا دن ٹریول کرتے ہوئے، آخر عورت تھی، مرد کی طرح مضبوط تو نہ تھی، تھک کر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بیٹھتی ہی تھی کہ کوئی آواز دے دیتا، پانی چاہیے، کوئی کہتا کتنا ٹائم لگے گا مزید۔ ہر کسی کو جواب دینا، مسکرا کر بات کرنا۔ کمپنی کی طرف سے آرڈر تھا، دوران سفر بیٹھنا بہت کم ہے، زیادہ تر لوگوں کے بیچ رہنا، ان سے کھانے پینے کا پوچھنا، ان سے باتیں کرتے رہنا۔ یہاں 4 گھنٹے کا سفر ہوتا، تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، لیکن پھر گھر دیکھتی، ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا، چھوٹی بہن کی چھوٹی خوشیاں ذہن میں آ جاتی، ہمت کرتی اور خود کو مضبوط کیے رکھتی۔ گھر آئی، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ ماں نے افشاں کو آواز دی، بیٹی جا آپی کو پانی دو۔ افشاں ٹی وی دیکھ رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئی، آپی آ گئی آپ؟ پانی کا گلاس لیا، صاحبہ کو دیا، افشاں بھی پاس بیٹھ گئی۔ صاحبہ جانتی تھی افشاں کو ہر روز سموسہ چاہیے ہوتا۔ جب گھر آئے تو افشاں بولی، آپی میرا سموسہ کہاں ہے؟ صاحبہ نے بیگ سے شاپر نکالا، لو کنجوس اپنا سموسہ۔ افشاں پلیٹ میں ڈال کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی، ماں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صاحبہ فضول خرچی نہ کیا کرو، وہ تو پاگل ہے نا، صاحبہ نے پیار سے بولا۔ ماں اس کے لیے ہی تو دھکے کھا رہی ہوں، سوچتی ہوں پڑھ لکھ جائے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور کیا چاہیے مجھے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہائے میری بچیوں، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، کتنا بدبخت ہے نا تمہارا باپ جو چھوڑ گیا، آج وہ ہوتا تو تم کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ صاحبہ ماں کو چپ کروانے لگی، ماں نہ سوچا کرو اتنا، بابا نے خود جب ہماری فکر نہیں کی تو ہم کیوں روئیں ان کے لیے۔
صاحبہ جاب پہ گئی کہ ابھی بس روانہ ہی ہوئی تھی کہ ایک لڑکے نے صاحبہ کو ٹچ کیا۔ صاحبہ نے اسے سمجھایا، بھائی بدتمیزی نہ کریں۔ وہ لڑکا صاحبہ کی طرف دیکھ کر بولا، سنو نا، دوستی کرو گی مجھ سے؟ صاحبہ پھر آرام سے سمجھانے لگی، بھائی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ لڑکا صاحبہ کے جسم کو گھورتے ہوئے بولا، ایسی نہیں ہو تو جاؤ گھر بیٹھو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ بولنے لگا۔ صاحبہ خاموش تھی۔ دوسرے مسافر اس لڑکے کو ڈانٹنے لگے، شرم کرو، کیوں اس بیچاری کو تنگ کر رہے ہو؟ صاحبہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دھندلی ہوئی نظر سے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ ایک باپ بائیک پہ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا تھا۔ بیٹی نے برقع پہنا ہوا، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اتنے میں بس کا ڈرائیور شاکر، جو پڑھا لکھا لڑکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے ڈرائیونگ لائن میں آیا تھا۔ اس نے شیشے میں سے دیکھا صاحبہ رو رہی ہے۔ صاحبہ کو ہارن دے کر بلایا، صاحبہ کیا ہوا، رو رہی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ صاحبہ نے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں سر، ٹھیک ہوں۔ بس سٹاپ پہ پہنچی۔ وہ لڑکا جس نے بدتمیزی کی تھی وہ بھی چلا گیا۔ صاحبہ جیسے آج بہت ڈر گئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، کھانا کھانے لگے، لیکن صاحبہ خاموش تھی، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ آج شاکر پلیٹ میں کھانا ڈال کر صاحبہ کے پاس آیا۔ صاحبہ ہوا کیا ہے تم کو؟ اس لڑکے کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا، کسی کی اتنی مجال کوئی تم سے کچھ کہے؟ اور ہاں، ہم مجبوری میں یہ جاب کر رہے ہیں، تم اپنے گھر کے حالات دیکھو، یہ کھانا کھاؤ، کچھ پریشانی ہو تو بتانا مجھے، میں ہوں بس تمہارے پاس۔ صاحبہ شاکر کو ساتھ پا کر کچھ سکون محسوس کرنے لگی۔ کھانا کھایا، شاکر موبائل پہ بات کرنے لگا، بہت پریشان تھا، کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ صاحبہ نے محسوس کیا شاکر کسی پریشانی میں ہے۔ شاکر پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ صاحبہ پاس آئی، شاکر سر کیا ہوا آپ کو؟ شاکر نے لمبی سانس لی، صاحبہ یہ زندگی بھی کتنے دکھ دیتی ہے نا، پہلے بابا دنیا سے چلے گئے، مشکل سے گھر کے حالات ٹھیک کر رہا تھا کہ بڑی بہن کا شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے بہن کو، میں بہت پریشان ہوں۔ صاحبہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، شاکر سر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ بس کی روانگی کا وقت تھا، وہ دونوں بس میں سوار ہوئے، واپس منزل تک پہنچے۔ بس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ شاکر نے رکشے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، دھیان سے جانا، گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ صاحبہ کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ شاکر کے ساتھ ایک حوصلہ، ایک نامعلوم سی خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر پہنچی، شاکر کو میسج کیا، شاکر سر میں گھر آ گئی ہوں۔ شاکر نے مذاق میں بولا، اب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور بھی موٹی ہو جاؤ۔ ان دونوں میں دوستی بڑھنے لگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے تھے۔ صاحبہ بہت خوش تھی شاکر کے ساتھ۔ آج صاحبہ سیٹ پہ بیٹھی تھی، بس روانہ ہونے والی تھی۔ شاکر پاس آیا، صاحبہ کیا ہوا تم کو؟ آج ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ صاحبہ دھیمے سے بولی، شاکر بخار ہے بہت تیز۔ شاکر نے ماتھے پر ہاتھ لگایا، صاحبہ تم گھر جاؤ۔ صاحبہ مسکرانے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ شاکر نے پیار سے کہا، پھر تم بس آرام سے بیٹھی رہو۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر آئی۔ افشاں چھوٹی بہن پڑھائی کر رہی تھی، صاحبہ پاس بیٹھی۔ افشاں کیسی جا رہی ہے اسٹڈی؟ افشاں مسکرا کر بولی، آپی الحمدللہ بہت اچھی۔ صاحبہ کو بخار تھا، بیڈ پہ لیٹ گئی۔ افشاں میرا سر دباؤ تھوڑا سا۔ افشاں نے ہاتھ لگایا، آپی آپ کو بخار ہے۔ افشاں نے ماں کو آواز دی، ماما جان آپی کو بخار ہے۔ ماں پاس آئی، میری بچی کیا ہو گیا؟ اللہ میری بچی کو شفا دے۔ افشاں سر دبا رہی تھی، ماما کاش ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا، ہمارے بابا بھی ساتھ ہوتے،
آپ ہی کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ صاحبہ درد سے رونے لگی۔ ماں نے گود میں سر رکھا۔ چل بیٹی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ صاحبہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بہت تھک گئی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ ماں نے آنسو صاف کیے۔ صاحبہ کے میری بچی میں سمجھ رہی ہوں، چھوڑ دو نوکری۔ صاحبہ نے افشاں کی طرف دیکھا۔ افشاں بہت پریشان تھی۔ صاحبہ ہمت کر کے بولی، افشاں کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ افشاں رونے لگی۔ آپ تھک جاتی ہیں نا، ہمارے لیے کتنا درد سہتی ہیں۔ افشاں صاحبہ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آپی آئی لو یو۔ صاحبہ نے کمر پہ ہاتھ رکھا۔ افشاں بس تم دل لگا کر پڑھائی کرو۔ صاحبہ کا گھر بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ مکان، ٹوٹی ہوئی چھت، لکڑی کا دروازہ، مٹی کا کچن۔ حالات ایسے تھے کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی تھی۔ شاکر بھی کوئی اتنا امیر نہیں تھا، غریب گھرانے سے تھا۔ ہاں بس اتنا تھا کہ وہ ایک غیرت مند اور باحیا لڑکا تھا۔ صاحبہ ڈیوٹی پہ تھی، کچھ پریشان تھی۔ شاکر نے پاس بیٹھ کر پوچھا، خیریت ہے نا؟ آج اداس ہو؟ صاحبہ مسکرائی۔ بس ہم غریبوں کی زندگی میں اداسی کے سوا اور ہے بھی کیا؟ شاکر نے پیار سے کہا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، ہم غریب کہاں سے ہیں بھلا؟ صاحبہ نے اداسی میں کہا، ہمارے گھر کی دیوار گر گئی ہے، میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے بنوا سکوں۔ ہمارے محلے میں بہت بے غیرت لوگ رہتے ہیں، ان کے آوارہ لڑکے گھر میں جھانکتے ہیں۔ شاکر نے حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں، دیوار بن جائے گی، تم اداس نہ ہوا کرو۔ رات کو گھر واپس جانے لگے تو شاکر نے صاحبہ کے ہاتھ پہ 20,000 رکھے۔ صاحبہ خاموش رہنا، اب کل دیوار بنوا لینا، کچھ اور ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہی تھی۔ صاحبہ شاکر اور شاکر صاحبہ کو چاہنے لگے تھے۔ محلے کے کچھ شرابی آوارہ لڑکے ہر روز ہراساں کرتے تھے صاحبہ کو۔ صاحبہ ان لڑکوں کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ ایک دن شاکر پاس بیٹھا، چائے پی رہا تھا۔ موسم کافی پیارا تھا، بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ شاکر نے صاحبہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ صاحبہ اگر کچھ کہوں تو انکار تو نہ کرو گی نا؟ صاحبہ مسکرائی، لو آپ جان مانگ لو، انکار نہیں کروں گی۔ شاکر نے چائے کا سپ بھرا، جان نہیں، تم چاہیے مجھے۔ صاحبہ چونک گئی، کیا مطلب؟ میں چاہیے؟ شاکر نے صاحبہ کی طرف دیکھا۔ صاحبہ مجھ سے شادی کرو گی؟ انکار نہ کرنا پلیز پلیز۔ صاحبہ کو یقین نہ آ رہا تھا، شاکر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صاحبہ نے شاکر سے پیار سے بات کی، شاکر تم اپنی ماں کو لے کر میرے گھر آؤ، میری ماں سے بات کریں، وہ مان جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قسمت کا کھیل تھا، دونوں کی منگنی ہو گئی، بہت خوش تھے دونوں۔ شاکر بے پناہ محبت کرتا تھا صاحبہ سے، صاحبہ کو جیسے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہو۔ شاکر نصیب میں لکھ کر صاحبہ ڈیوٹی پہ جا رہی تھی۔ شاکر نے ہاتھ پکڑا، پیار سے بولا، صاحبہ اب گھر رہا کرو، میری جان میں ہوں نا کمانے کے لیے، تم اب گھر رہا کرو۔ یہ الفاظ صاحبہ کی زندگی کے سب سے خوبصورت الفاظ تھے۔ کوئی فکر کرنے والا آیا تھا زندگی میں، کوئی ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ صاحبہ کی زندگی خوشگوار ہو گئی تھی۔ افشاں بہت خوش تھی، شاکر بھائی سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ افشاں فون کر کے کہتی تھی، شاکر بھائی جلدی سے شادی کر لیں اور ہمارے ساتھ رہا کریں۔ شاکر کو بھائی کہا کرتی تھی، بہت خوش تھی۔ صاحبہ ضد کر رہی تھی، شاکر مجھے بھی جانے دو ڈیوٹی پہ۔ شاکر صاحبہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا، صاحبہ کی ماں سامنے تھی۔ شاکر صاحبہ کو ڈانٹنے لگا، صاحبہ ایک بار بات مان لیا کرو، زیادہ دل کرتا ہے ڈیوٹی جانے کا تو میں گھر رہتا ہوں، تم جاؤ۔ ماں مسکرانے لگی، بیٹا تم پہ بوجھ بن جائیں گے ہم۔ شاکر ماں کے پاس بیٹھا، ماں کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔
شادی کے دن طے ہوئے، شاکر اپنے گھر تھا۔ ایک وقت کا تماشا تھا، قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ منحوس لمحہ ایک قیامت لے کر آیا تھا۔ محلے کے آوارہ لڑکے شراب پی کر صاحبہ کے گھر گھس گئے۔ سردی کی رات تھی، ہر طرف خاموشی، گہرا اندھیرا۔ وہ لڑکے گن لے کر آئے، صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ماں خدا کا واسطہ دینے لگی، افشاں کو کمرے میں چھپا دیا۔ وہ لڑکے نشے میں دھت کپڑے پھاڑنے لگے۔ صاحبہ کے بندوق کے زور پر ماں کو چپ کروایا اور صاحبہ کی عزت کو نوچ ڈالا۔ افشاں نے کمرے میں چھپ کر ہمسائے کے گھر فون کیا، ان کو بتایا ہمارے گھر کچھ لڑکے آئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ ہمسائے نے شور مچا دیا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ لڑکے بھاگنے لگے تھے کہ گاؤں والوں نے پکڑ لیا، بہت مارا لڑکوں کو، پولیس بھی آ گئی، لیکن صاحبہ پھٹے کپڑے نیم برہنہ زمین پہ پڑی تھی، وہ بے جان سی ہو چکی تھی۔ ماں یہ صدمہ نہ برداشت کر سکی تھی، دل کا دورہ پڑا، دنیا سے چل بسی۔ افشاں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ صاحبہ کو ہسپتال لے گئے۔ افشاں نے شاکر کو فون کیا، بھائی ہمارے ساتھ، پھر رونے لگی۔ شاکر بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ صاحبہ بے حال تھی، وہ خاموش تھی بالکل۔ افشاں شاکر کو دیکھ کر پاس آئی، دوڑ کر بھائی آپ ہی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شاکر نے حوصلہ دیا، افشاں حوصلہ کرو میں آ گیا ہوں نا۔ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی صاحبہ۔ ماں کا جنازہ پڑھایا، لیکن صاحبہ جیسے پاگل سی ہو گئی تھی، اندھیرے میں بیٹھی، بس خاموش رہتی۔ شاکر پاس بیٹھا تھا۔ افشاں روتے ہوئے بولی، شاکر بھائی کیا آپ اب آپ ہی کو چھوڑ دیں گے؟ شاکر نے صاحبہ کی طرف دیکھا، کیوں چھوڑ دوں گا؟ صاحبہ کا کیا قصور بھلا؟ صاحبہ جیسے مر جانا چاہتی تھی۔ شاکر پاس بیٹھا، صاحبہ کا ہاتھ تھاما۔ صاحبہ کیا ہو گیا تم کو؟ کیوں خاموش ہو؟ اللہ کا امتحان تھا، گزر گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم کیوں زندگی سے ہار بیٹھی ہو؟ صاحبہ خاموش تھی۔ شاکر نے صاحبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، صاحبہ میری طرف دیکھو نا، میری جان، تمہارا شاکر تمہارے ساتھ ہے۔ صاحبہ رونے لگی، شاکر میں پاک دامن نہیں رہی، شاکر کیوں نباہ کرو گے میرے ساتھ؟ شاکر نے ماتھا چوما، صاحبہ بس بس، اللہ سب دیکھ رہا ہے نا، بس بھول جاؤ نا سب۔ تم کو میں ایسے وقت چھوڑ جاؤں جب تم کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہو تو شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے کبھی۔ صاحبہ رو رہی تھی، شاکر چھوڑ دو گے مجھے؟ شاکر نے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم تمہارے بنا ایک سانس نہ لوں گا۔ صاحبہ کو دلاسے دینے لگا، پیار سے سمجھانے لگا، صاحبہ میں ساتھ ہوں نا۔ شاکر نے سینے سے لگایا، محبت سے سمجھایا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ صاحبہ سے نکاح ہوا۔ سب لوگ شاکر پہ حیران تھے، سب کچھ دیکھ کر بھی صاحبہ سے نکاح کر رہا ہے۔ شاکر نے اپنی عزت بنا لیا صاحبہ کو، صاحبہ کا ہاتھ تھامے اپنی عزت بنا کر لے گیا تھا۔ بے پناہ پیار دیا صاحبہ کو، عزت دی، بہت خیال رکھا۔ صاحبہ خود پہ گزرے درد بھرے لمحے بھول گئی۔ شاکر نے افشاں کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا، افشاں کا رشتہ آیا، لڑکا بینک جاب کرتا تھا، اس کی شادی کروا دی۔ جنہوں نے صاحبہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا ان کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ شاکر ڈیوٹی سے گھر آیا، صاحبہ بچوں کے پاس بیٹھی، ان کو سکول کا سبق پڑھا رہی تھی۔ شاکر پاس آ کر بیٹھا، صاحبہ نے کھانا لا کر دیا۔ صاحبہ بتا رہی تھی، شاکر افشاں کل اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہے، وہ کہہ رہی تھی ملنے آ جائیں ایک بار۔ شاکر کھانا کھاتے ہوئے بولا، صاحبہ میری جان کل چلیں گے نا؟ شاکر نے ایک بات تو ثابت کی تھی، جو حلال ماں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ عورت کی عزت پامال نہیں کرتے، بلکہ عورت کے عیب پہ پردہ ڈال کر
اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی ہم سفر کو طعنے دینے والوں یا بد چلن کہنے والوں، اپنی محبت پاکیزہ کرو اور اپنی ہم سفر کو آنسو دینے کی بجائے اس کا مان، اس کی طاقت بنو۔